بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ خوفناک ایکسیڈنٹ۔ دوستو، یہ ایک بہت ہی خوفناک سٹوری ہے۔ اگر آپ اس سٹوری کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اینڈ تک کلاس میں سنیے گا۔ تو بڑھتے ہیں سٹوری کی طرف۔ سردیوں کی رات تھی۔ تقریباً 4 گھنٹے سے موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ بارش ہونے کے سبب سڑک پر پھسلن بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ ایسے میں ایک بلیک کلر کی گاڑی بڑی تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ ذرا دھیرے چلاؤ شانزل، عمران نے اپنے دوست شانزل سے کہا۔ اس طرح گاڑی کو خطرہ ہے، دیکھ رہے ہو نا، سڑک کے بائیں جانب کھائی ہے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، شانزل نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں کوئی ہیبلا نظر آیا۔ شانزل جو گاڑی چلا رہا تھا، اس نے جلدی سے گاڑی کو بریک لگانے کی کوشش کی اور چر کی آواز کے ساتھ گاڑی کو بریک لگ گئی۔ شانزل اور عمران گاڑی سے باہر جھانکنے لگے کہ جو شخص گاڑی کے سامنے آیا تھا وہ کہاں گیا، اور جب کوئی نظر نہ آیا تو وہ گاڑی سے باہر نکلے۔ گاڑی سے باہر آتے ہی ان کے کپڑے بارش سے پوری طرح شرابور ہو گئے۔ انہیں شدید سردی کا احساس ہونے لگا۔ وہ اپنے ارد گرد دیکھنے لگے۔ دور دور تک کسی ذی روح کے کوئی آثار نہ تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے حیران و پریشان ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ وہ کہاں گیا؟ عمران نے گھبرا کر پوچھا۔ مجھے کیا معلوم، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، گاڑی کے نیچے دیکھو۔ پھر انہوں نے جھک کر گاڑی کے نیچے دیکھا تو وہاں ایک لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ شخص گاڑی کے نیچے آ کر کچلا گیا تھا اور شاید دم ٹوٹ چکا تھا۔ وہ دونوں بہت زیادہ گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر ان دونوں نے مل کر اس لاش کو اٹھایا اور اپنی گاڑی میں ڈال دیا۔ شانزل گاڑی چلانے لگا تو عمران نے اسے ٹوک دیا۔ ہٹو، اس بار میں گاڑی چلاتا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اس لاش کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ شانزل نے فکر مندی سے پوچھا۔ ظاہر ہے اسے اسپتال لے کر جائیں گے، اور کہاں؟ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ آدمی جو کوئی بھی ہے مر چکا ہے، اور اس کو اسپتال لے کر جانے کا مطلب ہے کہ ہم پر قتل کا کیس بن جائے گا۔ ہم اسے کہیں ڈال دیتے ہیں۔ عمران نے لاکھ کہا کہ اس شخص کو ہمیں ہسپتال لے کر جانا چاہیے، یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، لیکن شانزل نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ اس کو کہیں پھینک دیا جائے۔ بالآخر عمران نے یہ تجویز دی کہ اسے کسی قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں، تو شانزل اس شخص کو دفنانے پر راضی ہو گیا۔ وہ دبے پاؤں قریبی قبرستان کی طرف بڑھنے لگے اور کوئی 10 منٹ کے بعد قبرستان کے پاس پہنچ گئے۔ وہ قبرستان کافی زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا تھا اور قبرستان میں کار یا میت گاڑی میں لے جانے کے لیے سڑک تھی۔ سڑک کے دونوں جانب قبریں تھیں اور دونوں گاڑی سمیت قبرستان میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد کار روک دی۔ اب مسئلہ قبر کا تھا۔ جب دونوں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تو تھوڑا آگے جا کر چند کھدی ہوئی قبریں نظر آئیں۔ فالتو ٹائم میں گورکن کئی قبریں کھود کر تیار کر دیتا تھا کہ عین وقت پر اسے پریشانی کا سامنا نہ ہو، کیونکہ کسی دن کئی میتیں آ جاتی تھیں۔ کھدی ہوئی قبریں دیکھ کر انہیں بہت اطمینان ہوا، اور پھر دونوں نے سنبھل کر گاڑی میں موجود لاش کو باہر نکالا اور قبر کو سائیڈ میں پڑی ہوئی مٹی ڈال کر برابر کر دیا۔ خوف ان کی رگوں میں سرایت کر رہا تھا۔ قبرستان میں چاروں طرف پھوک عالم تھا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ بارش اور ٹھنڈ کی وجہ سے قبرستان میں موجود درختوں پر پرندے بھی خاموش تھے۔ دونوں نے جلدی اپنا کام ختم کیا اور پھر واپسی کے لیے مڑ ہی رہے تھے کہ ایک نہایت ضعیف العمر شخص، جس کی عمر 70 سال کے لگ بھگ ہوگی، اچانک سے ان کے سامنے آ گیا۔ اس کے جھریوں زدہ چہرے پر بڑی بڑی ابلتی ہوئی سرخ آنکھیں بنا جھپکے ان دونوں پر گڑی ہوئی تھی۔ وہ گرجا، تم دونوں کو کیا چاہیے؟ کچھ نہیں، شانزل نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟
کچھ نہیں، بس یوں ہی اپنے پیارے کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آ گئے تھے۔ اب کی بار عمران نے جواب دیا۔ پھر پر اصرار بے تعصب سی ہنسی کے ساتھ بوڑھے نے کہا، بیوقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟ مجھے سچ سچ بتاؤ کیا کر رہے تھے یہاں؟ اس بوڑھے نے، جو کہ وہاں کا گورنر تھا، غصے کے عالم میں گلا پھاڑتے ہوئے بولا۔ کیا کر رہے تھے قبروں کے ساتھ؟ بوڑھے کی شعلہ اگلتی آنکھیں ان دونوں پر مرکوز تھی۔ میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں، پولیس تمہاری خبر لے لے گی تو تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے کسی کو قتل کر کے رات کے اس پہر کسی جگہ دفنا دیا ہے۔ اس ناگہانی افتاد سے گھبرا کر شانزل نے زوردار دھکا دیتے ہوئے اس بوڑھے کو پرے ہٹایا تو وہ سیدھا زمین پر گرا اور ایک بڑے پتھر پر اس کا سر لگا تو اس کا سر پھٹ گیا۔ انہوں نے رک کر دیکھا بھی نہیں کہ وہ بوڑھا کس حال میں ہے، وہ تو بس جان بچا کر بھاگے جا رہے تھے۔ انہیں اپنے آس پاس کا بھی ہوش نہیں تھا۔ تیز بھاگو شانزل، عمران نے شانزل سے کہا۔ وہ دونوں دیوانہ وار بھاگتے ہوئے قبرستان سے باہر نکل آئے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر انجن سٹارٹ کرنے لگے، لیکن نہ جانے کیوں اس انجن کو بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ وہ تو شکر ہوا کہ بارش تھم گئی تھی، اس لیے انہوں نے باہر نکل کر پہلے تو انجن کی خرابی درست کی، پھر بدحواسی کے عالم میں گاڑی چلاتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ وہ دونوں پکے دوست تھے، ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے اور آج دفتر سے واپسی پر وہ گاڑی میں بیٹھے اپنے گھر جا رہے تھے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ رات کو عمران نے بڑا عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہی گورکن ہاتھ میں بڑا سا چھرا لیے اس کی جان کے در پہ اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ یہ وہی قبرستان ہے جہاں اس لاش کو دفنایا تھا۔ وہ اسی قبر کے پاس آ کر رکتا ہے، 2 گھڑی کو سانس لیتا ہے کہ اچانک ہی اس قبر میں سے مردے کا ہاتھ باہر نکلتا ہے اور اس کا پاؤں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ وہ بمشکل جان چھڑوا کر بھاگتا ہے تو وہ گورکن اس تک پہنچ جاتا ہے اور چھرا اس کے سینے میں اتارنے کے لیے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کرتا ہے کہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ خوف سے اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور سخت سردی کے باوجود اس کا لباس پسینے سے تر تھا۔ اس نے بدحواسی کے عالم میں کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، شاید لائٹ گئی ہوئی تھی۔ اس رات ہونے والے تمام واقعات کسی فلم کی طرح اس کے ذہن میں گھومنے لگے۔ اس نے جلدی سے شانزل کا نمبر ملایا۔ 3-4 دفعہ بیل ہونے پر اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، شانزل سپیکنگ۔ جواب میں عمران نے اسے بتایا کہ اس نے کتنا بھیانک خوفناک خواب دیکھا ہے۔ یہ سن کر تو جیسے شانزل کی روح فنا ہو گئی اور اس نے بتایا کہ بالکل یہی خواب اس نے بھی دیکھا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو شانزل؟ کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ عمران نے خوف سے کانپتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایسے وقت میں میں مذاق کروں گا؟ شانزل نے کہا۔ تو پھر اب کیا کریں؟ عمران بولا۔ کرنا کیا ہے، فی الحال تو ہم دونوں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم دونوں ہی پوری طرح بے بس ہیں۔ ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ سچ میں شانزل، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ اس بوڑھے نے ہمیں وہاں دیکھا تھا، کہیں وہ پولیس کو اطلاع نہ کر دے، تم اور میں پکڑے جائیں گے۔ شانزل اور عمران دیر تک باتیں کرتے رہے اور اپنے خدشات اور وسوسوں کا اظہار کرتے رہے، پھر تھک ہار کر فون کا رابطہ منقطع کر دیا۔ اگلی صبح جب بیدار ہوئے تو دفتر سے لیٹ ہو چکے تھے، 10:30 بجنے والے تھے۔ کچھ پل کے لیے تو انہیں لگا کہ شاید یہ سب کوئی ڈراؤنا خواب تھا جو انہوں نے دیکھا، اور یہی بات جاننے کے لیے شانزل نے اٹھتے ہی عمران کو فون ملایا۔ ہیلو، عمران سپیکنگ۔ عمران، کل جو کچھ ہوا وہ سب۔ اس نے نامعلوم خدشات کے زیر اثر اپنی بات ادھوری چھوڑی اور دھڑکتے دل کے ساتھ عمران کا جواب سننے کے لیے انتظار کرنے لگا۔ اس میں ایک امید تھی کہ شاید وہ یہ کہتے کہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو، کل تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ لیکن جواب نے اس کے بدترین خدشات کو یقین میں بدل دیا۔ ہاں، مجھے یاد ہے، میں ابھی تمہیں فون کرنے ہی والا تھا۔ اب ہوگا کیا؟ شانزل، میرا دل تو بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم دونوں کو ہمت سے کام لینا چاہیے۔ ہاں، ہمیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ ایک تو کل تمہاری وجہ سے وہ حادثہ پیش آیا،
اور اوپر سے تم مجھے ہمت سے کام لینے کا مشورہ دے رہے ہو۔ سب تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے شانزل۔ آخر کس نے کہا تھا تم سے اتنی تیز گاڑی چلانے کو؟ اپنا منہ بند کرو سمجھے۔ میری کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں ساری غلطی اس آدمی کی ہے جو پاگلوں کی طرح ہماری گاڑی کے سامنے آ گیا تھا۔ شانزل کو بھی غصہ آ گیا۔ کچھ بھی کہہ لو شانزل، لیکن تم میرے سامنے اپنی غلطی پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ اتنا کہہ کر عمران نے فون بند کر دیا۔ اگلے دن وہ دونوں آفس پہنچے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہی گلے لگ گئے۔ معاف کرنا دوست، میں کل فون پر کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ عمران نے معذرت کی تو شانزل نے بھی اس کا کندھا دباتے ہوئے کہا، میں بھی اپنے رویے پر شرمندہ ہوں۔ واقعی تم نے ٹھیک ہی کہا تھا، غلطی میری ہی تھی۔ دونوں دوست کچھ دیر یوں ہی باتیں کرتے رہے، پھر کام میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک عمران کو لگا کہ اس کے کیبن کے پاس سے کوئی گزرا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ کام میں مشغول ہو گیا۔ اچانک ہی اس کے کیبن کا دروازہ کھلا اور اس کے باس جناب اختر صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ہی ایک اور شخص بھی تھا جسے دیکھ کر عمران سناٹے میں آ گیا۔ اس کے ہوش گم ہو گئے کیونکہ یہ وہی آدمی تھا جسے اس نے اور شانزل نے کل خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آدمی تو مر کر بھی زندہ ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کی کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ عمران، ان سے ملو، یہ ہیں میرے نئے سیکرٹری بلال شاہ۔ فی الحال ایک ہفتے تک یہ تمہارے انڈر کام کریں گے، تم انہیں سب کچھ سمجھا دینا۔ بلال شاہ نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جواب میں ڈرتے ڈرتے عمران نے بھی اس سے ہاتھ ملایا۔ بلال شاہ کے ہاتھ برف کی طرح سرد تھے۔ اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ بلال شاہ اسے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ عمران کو پسینہ آنے لگا، اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ عمران نے کانپتی ہوئی آواز میں اپنے باس کو مخاطب ہو کر کہا، سر، میں بہت تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں، کچھ دیر تازہ ہوا لے کر آتا ہوں۔ کام کی زیادتی سے تھک گئے ہوگے، جاؤ بلال، تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ نہیں سر، میں خود چلا جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر عمران رکا نہیں اور تیز قدموں سے چلتا ہوا بجائے دفتر کی عمارت سے باہر جانے کے سیدھا شانزل کے کیبن میں آ گیا۔ شانزل، تم یقین نہیں کرو گے، میں نے جو کچھ بھی دیکھا ہے۔ عمران کا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ آخر بتاؤ بھی تو، کیا دیکھ کر آئے ہو ایسا؟ شانزل فکر مند ہوا۔ میں وہ دیکھ کر آیا ہوں جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ کون زندہ ہے بھائی؟ کھل کر بتاؤ، شانزل تیزی سے بولا۔ وہی جسے کل ہم دونوں دفنا کر آئے تھے، وہی جو کل ہماری گاڑی کے نیچے آ کر مر گیا تھا۔ شانزل کا سر چکرانے لگا۔ اسے لگا جیسے اس کے پیر تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ تو مر گیا تھا، پھر زندہ کیسے ہو گیا؟ ہم دونوں نے مل کر اسے دفن کیا تھا، یہ بات طے ہے کہ وہ مر گیا تھا، پھر بھلا وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شانزل دیوانوں کی طرح بولنے لگا۔ ہاں وہ زندہ ہے۔ عمران رو دینے کو تھا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ آخر اس کی روح ہے جو ہم سے بدلہ لینے آ گئی ہے یا کوئی جن بھوت ہے جو اس کی شکل میں آ گیا ہے۔ عمران نے جواب دیا، تم مجھے اس کے پاس لے چلو، میں خود اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شانزل بولا تو عمران اسے لے کر بلال شاہ کے پاس آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی بلال شاہ عجیب انداز میں مسکرانے لگا۔ تو آخر آپ سے بھی ملاقات ہو ہی گئی، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ دونوں سوچ میں پڑ گئے کہ آخر بلال کی اس بات کا کیا مطلب ہے۔ کیا وہ پہلے سے شانزل سے ملنے کا انتظار کر رہا تھا یا وہ کوئی بدروح تھی جو بلال شاہ کے روپ میں آ گئی تھی؟ کل جب وہ قبرستان گئے تھے تب ہی سے یہ بدروح ان کے پیچھے لگ گئی ہوگی۔ دونوں نے ایسی ان گنت کہانیاں، قصے، واقعات سن رکھے تھے۔ بلال شاہ نے مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو شانزل نے بجائے ہاتھ ملانے کے اس کو گریبان سے دبوچ لیا اور ہذیانی انداز میں چیخنے لگا، کون ہو تم؟ کیا چاہیے تمہیں ہم سے؟ معاف کیجئے، میں کچھ سمجھا نہیں، بلال شاہ نے معصومیت سے کہا۔ سب جانتا ہے تو پھر بھی اداکاری کر رہا ہے۔ شانزل کی دیوانگی ہنوز برقرار تھی۔ بول،
کون ہے تو؟ میں تجھے جان سے مار دوں گا، نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ عمران اس ساری صورتحال سے مزید گھبرا گیا اور اس نے کھینچ کر شانزل کو بلال شاہ سے الگ کیا۔ چھوڑو اسے، پاگل ہو گئے ہو کیا تم؟ عمران شانزل کو گھسیٹتا ہوا کیبن سے باہر لے آیا اور اس کا شانہ زور سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہیں دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ ہمیں تحمل کے ساتھ سوچنا ہوگا کہ اب کیا کریں، ایسے دیوانوں کی طرح نہیں جیسے تم سوچ رہے ہو۔ میں گھر جا رہا ہوں، شانزل ہکلاتے ہوئے بولا۔ ٹھہرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، ویسے بھی ایسی حالت میں تم سے گاڑی ڈرائیو نہیں کی جائے گی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر جا کر آرام کر لینا۔ عمران اسے لے کر اس کے گھر آ گیا۔ کافی دیر تک دونوں بلال شاہ کے بارے میں باتیں کرتے رہے اور پھر عمران اسے چھوڑ کر اپنے گھر چلا گیا۔ رات کو شانزل نے عمران کو فون کر کے اس سے اپنے گھر آنے کو کہا تو عمران نے کہا کچھ ضروری کام ہے۔ عمران نے پوچھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ اتنی رات کو اپنے گھر بلا رہے ہو؟ تو شانزل نے بس یہ کہہ کر ٹال دیا کہ جب تم آؤ گے تو بتاؤں گا۔ عمران بھاگم بھاگ وہاں پہنچا۔ عمران، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اتنا کہہ کر شانزل رک گیا۔ فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے عمران کہ بلال شاہ کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں دوبارہ اسی قبرستان میں جانا ہوگا اور اس کی قبر کھودنی ہوگی۔ شانزل بات کر کے رکا تو عمران نے کہا، پاگل تو نہیں ہو گئے تم؟ صاف ظاہر ہے کہ وہ کوئی جن یا بھوت ہے جو اس کی شکل میں آ گیا ہے۔ اگر ہم دوبارہ اس قبرستان میں گئے تو پکڑے جائیں گے، اس لیے میری بات مانو تو ایسی حماقت نہ کرو۔ اگر یہ حماقت ہے تو حماقت ہی صحیح، لیکن میں دیکھ کر رہوں گا کہ آخر یہ چکر کیا ہے۔ مجبوراً عمران اس کے ساتھ چلنے پر رضامند ہو گیا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر قبرستان پہنچے اور اسی قبر کے پاس جا کر رک گئے۔ وہ بار بار اپنے ارد گرد دیکھتے جا رہے تھے کہ ایک انجانا سا خوف دونوں کو محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے قبر کھودنی شروع کی، لیکن یہ کیا، قبر تو اندر سے خالی تھی، اس میں کوئی بلال شاہ نہیں تھا۔ عمران تو بے ہوش ہونے کے قریب تھا، جبکہ شانزل کو اتنی شدید سردی میں بھی پسینہ آ رہا تھا۔ کہاں گیا وہ؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، شانزل روحانی سی آواز میں بولا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری سمجھ سے بالاتر ہے، عمران بولا۔ اچانک انہیں اپنے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ انہوں نے گھوم کر دیکھا تو بری طرح گھبرا گئے۔ سامنے وہی بوڑھا گورکن کھڑا تھا جو کہ مر چکا تھا، اور اس کے ہاتھ میں وہی چاقو تھا جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ تو تم لوگ آ گئے، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ اتنا کہہ کر وہ بوڑھا ان پر جھپٹا تو وہ خود کو بچاتے ہوئے ایک دم پیچھے ہٹے۔ وہ شانزل پر ایک بار پھر حملہ ور ہوا تو اتنے میں عمران نے ایک پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ پتھر بڑا تھا اور زور سے لگا تھا، گورکن چکرا کر گر گیا۔ وہ دونوں سمجھے کہ شاید بے ہوش ہوا ہے، لیکن جب اسے ہلا جلا کر دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ شانزل، ہم سے ایک اور قتل ہو گیا۔ عمران کے لہجے میں بوکھلاہٹ تھی۔ عمران نے ایک گہری سانس لی۔ ہمیں ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا ایسے وقت میں۔ ایک کام کرتے ہیں کہ اس کو دفنا دیتے ہیں تاکہ کسی اور کو اس بارے میں پتہ نہ چل سکے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ویسے بھی مجھے اس بڈھے سے نفرت تھی، اس کا تو مر جانا ہی اچھا ہوا۔ چلو اسے دفنا دیں۔ لیکن وہ بلال شاہ والی بات ابھی تک میری سمجھ سے باہر ہے۔ آخر یہ بلال شاہ کہاں دفن ہو گیا؟ شانزل نے پہلے سے بہتر محسوس کرتے ہوئے کہا۔ گھبراؤ مت، اس کا بھی پتہ چل ہی جائے گا۔ ہمیں فی الحال اس مصیبت سے تو جان چھڑوانی چاہیے، عمران نے کہا، اور پھر دونوں نے بڑی مہارت سے تیار قبر میں بوڑھے کو ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی اور واپس گھر آ گئے۔ اگلے روز عمران اور شانزل جب دفتر پہنچے تو ان کے باس اختر صاحب نے بتایا کہ ان کے کسی نہایت ہی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا۔ بلال شاہ بھی اس کے جنازے میں جا رہا ہے، اگر تم لوگ بھی جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہو تو ساتھ چلو۔ میں نے آج دفتر کے پورے سٹاف کو چھٹی دی ہے تاکہ وہ بھی جنازے میں شرکت کر سکے۔ اختر صاحب بول کر چپ ہو گئے۔ شانزل جلدی سے بولا، کیوں نہیں سر،
ہم ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اور پھر وہ قبرستان پہنچے، ساتھ میں کافی لوگ تھے، سب آگے پیچھے اپنی گاڑی میں آئے ہوئے تھے۔ عمران اور شانزل چلتے ہوئے میت کے نزدیک گئے کہ چہرہ دیکھ سکیں، تو انہیں حیرت اور خوف کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ ان کے عین سامنے اسی بوڑھے گورکن کی میت موجود تھی جسے وہ کل اپنے ہاتھوں سے دفنا چکے تھے۔ ان کے حواس ساتھ چھوڑنے لگے، لیکن پھر بھی سب کے سامنے تماشا بن جانے کے ڈر سے وہ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اختر صاحب کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، باقی سب لوگ بھی سوگوار تھے، بس ان دونوں کو جیسے سانپ سونگھا ہوا تھا۔ واپسی پر عمران شانزل کو لے کر اپنے گھر آ گیا اور کرسی پر ڈھہ گیا۔ میرا دماغ معاف ہو رہا ہے عمران، آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ اس پاگل خطی کو تو ہم دونوں نے خود دفنایا تھا۔ شانزل ایک دم بے قراری سے بولا۔ یہی تو میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن خیر اب تو وہ دفن ہو گیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ عمران نے تسلی دی۔ گھبرانے کی کیسے ضرورت نہیں، وہ بلال شاہ کا بچہ بھی تو اسی طرح دوبارہ زندہ ہو کر ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا ہے اپنا بدلہ لینے کے لیے۔ کل کو اگر وہ گورکن جو نامعلوم کیسے اختر صاحب کا قریبی عزیز نکلایا ایک بار پھر زندہ ہو کر ہم سے اپنا حساب برابر کرنے آ گیا تو؟ شانزل نے تل ملا کر کہا، ہاں واقعی تم درست کہتے ہو، لیکن اب ہم یوں ہی چپ چاپ بیٹھے رہے تو کوئی اور مصیبت نہ کھڑی ہو جائے، اور ویسے بھی یہ جو بلال شاہ راستے میں آ گیا ہے اس کا کیا کریں؟ اس سب کا اب ایک ہی حل رہ جاتا ہے شانزل، اور وہ یہ کہ ہم پولیس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں۔ عمران نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہنا۔ مجھے لگتا ہے کہ یا تو میرے کان میرا ساتھ نہیں دے رہے یا تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، شانزل گرج کر بولا۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے شانزل، اور میں ابھی اسی وقت پولیس کو بیان دینے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر عمران اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور باہر کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ شانزل دھاڑا۔ اگر تم نے بھول کر بھی ایسا کرنے کی کوشش کی تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اچھا مجھے مارو گے؟ اپنے دوست کو ہمت ہے اتنی؟ عمران کو بھی تاؤ آ گیا۔ ہاں بالکل ہمت ہے، شانزل نے جواب دیا۔ کیا دوست ایسے ہوتے ہیں؟ تمہیں تو میرے کیریئر کی بھی کوئی پرواہ نہیں، چاہتے ہو تم سمیت مجھ پر بھی کیس بن جائے اور پھر میرے گلے میں پھانسی کا پھندا ہو۔ شانزل نے طنز کیا۔ بس بہت ہو گئی بکواس، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ عمران دھاڑا اور اس نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ اچانک شانزل اس پر جھپٹا اور اس کی گردن اپنی گرفت میں لے کر دبانے لگا۔ جواباً عمران اس کے چہرے پر تھپڑ اور مکے برسانے لگا۔ لڑتے لڑتے دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔ کمرہ چھت پر بنا ہوا تھا۔ اچانک شانزل کا توازن بگڑا اور وہ چھت سے نیچے گرنے لگا۔ اسے بچانے کے لیے عمران جیسے ہی آگے بڑھا تو اس کے ساتھ وہ بھی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دونوں چوتھی منزل کی چھت سے نیچے گر گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثابت ہو گئے۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ رونما ہوا ہے اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے ایک واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔